ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماہ رجب کا یہ مہینہ جس کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا پھر شعبان المعظم اس بابرکت مہینے کا شروعات ہوں گی، اور جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
زندگی کا وہ منظر سامنے آئے گا جب رحمت دو عالم علیہ السلام اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے. اور ان 2 مہینوں کے بارے میں رحمت دو عالم علیہ السلام کی دعائیں جیسے پہلے عرض کی جا چکی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ان 2 مہینوں میں ہمیں برکت دے دے اور اس کے صدقے سے اللہ جل شانہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی باغ و بہاروں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما. جیسے عید کی تیاری کے لیے انسان 4-5 مہینے کوشش کرتا ہے اور 5 مہینے پہلے ہی کوئی کمیٹی ڈال لی, کوئی پیسے جمع کرنے شروع کر دیے, یا کسی سے کہہ دیا یار مجھے رمضان المبارک میں تیرے سے پیسے ادھار چاہیے کیونکہ کاروبار ایسے ہی ہیں, میں تو یہ 3-4 مہینے پہلے بتا رہا ہوں, گھر میں بچوں کی کپڑوں کی خریداری کرنی ہے. تو اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں, رجب کے مہینے میں انسان اپنا ذہن بنا لے اور نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی میں رمضان المبارک کے مہینے میں پورے روزے رکھوں گا, وہ وقت مصروفیت کا نکالوں گا, اپنے وقت کو تقسیم کرے کہ اس وقت کے اندر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی, اس وقت میں نے درود شریف پڑھنا, اس وقت میں نے تراویح افطاری کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے میں نے تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس وقت اس سال تو پوری میں کوشش کروں گا پورا قرآن پاک سنو الحمدللہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا, کیا پتہ اگلے سال یہ سعادت نصیب ہو کہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی کوشش کرے کہ میں اپنے اندر ہمت ایسی پیدا کروں کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو آرام دہ رکھوں گا اور رمضان المبارک کے پورے روزے, کوئی بیماری نہیں آتی. نیک کام کرنے سے, نیکی کرنے سے اللہ بیماریوں کو ٹالتا ہے, آفتوں کو اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, بیماری آتی نہیں. اور پھر الحمدللہ اتنا بڑا ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے, آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے, 30-35-40 آدمی بیٹھتے ہیں, نہ کوئی روپیہ نہ کوئی دھیلا, کھانا پینا اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے اللہ انتظام فرما دیتے ہیں. تو اس کی بھی کوشش کی جائے, قریب ہے, ہر چیز کی سہولیات ہے, پنکھوں کی سہولیات اور جنریٹر کی سہولیات, اے سی کی سہولیات 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, یا آپ حضرات کی سہولیات کے لیے تاکہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. تو اعتکاف کی نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی, کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو یہ رجب کا مہینہ سرکار مدینہ روح القلب وسینہ جناب مدنی کریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے وہ دکھایا جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دکھایا. اسی لیے علماء اکرام نے لکھا کسی کو ملاقات کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا, کسی سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کے پیٹ کا انتخاب کیا, کسی سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو آگ کے اندر گرا کے اللہ جل شانہ نے وہاں ملاقات کا انتخاب کیا. کسی سے پروردگار عالم نے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو کنویں میں گرا کے ملاقات کا ارادہ فرمایا. جتنی عظمت والا نبی اتنی شانوں والا نبی, فرمایا میرا نبی سب سے ملاقات میں نے زمین پہ کی, جب تیرے سے ملاقات کروں گا تیری شان کے مطابق میں عرش بری پہ کروں گا. پیر محل کے غیور مسلمانوں, پوری دنیا تک آواز آ رہی ہے سننے والوں, بھئی آدمی کسی عام سے فنکشن کے اندر جاتا ہے, سادہ سا لباس پہن کے جاتا ہے, کہیں حاضری لگوانی ہو دکان سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, کہیں اس نے اپنے آپ کا کہیں جا کے کچھ لکھوانا ہو کہتا ہے بس میں نے روٹی کھانی کوئی نہیں, تو دکان پہ بیٹھ میں گیا بھی آیا. لیکن جب کوئی خاص اہتمام رشتہ داروں میں خاندان کے اندر پروگرام ہوتا ہے تو میرے عزیزوں کپڑے بھی سلواتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے بناتا سنوارتا ہے. اگر اور ہی خاص وی آئی پی کوئی پروٹوکول ملنا ہو تو میرے عزیزوں لباس بھی اعلیٰ بنائے گا, اپنے جوتوں کو بھی اعلیٰ بنائے گا, چہرے کو رنگ نسل صورت کو اعلیٰ بنائے گا. میرے عزیزوں اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کا انتخاب کرے گا, کہیں نہ کہیں سے کرائے پہ گاڑی ہائر کر کے لے کے آئے گا. یہ انسان ہے, فطرت ہے.
فرمایا میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تو میں تجھے وہ کرواؤں گا جو آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو اللہ نے معراج نہ کروائی، لیکن فرمایا میرے نبی جوتے بھی وہی پہن کے آئے گا جن جوتوں سے مکے کی گلیوں میں پہن کے چلتا ہے، کپڑا بھی وہی پہن کے آئے گا جس کپڑے میں تو نے عشاء کی نماز پڑھی آئی ہے، میرا پیغمبر تو وہ لباس وہ کردار اسی حالت کے اندر آئے گا۔ بس سفر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تجھے وضو کرواؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جب کسی نے ایک کام کا آغاز کرو تو اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ میرے پاک گھر میں آنے کے لیے، میرے سے ملاقات کرنے کے لیے ہاتھ دھونا شرط ہے، منہ دھونا شرط ہے، میرے آگے سجدہ کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا، ناک کا استنشاق کرنا، کانوں کے اندر خلال کرنا، کانوں سے پیچھے حصے کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، چہرہ ہاتھ منہ پیر دھو لینا۔ جس طرح دنیا والوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہو، میرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہے، بندے وضو کر کے جہاں جہاں پانی ڈالے گا، جسم کے جس حصے کے تیرے سے گناہ سرزد ہو گئے، وضو کے پانی کی برکت سے وہ گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا ساری کائنات کی، میرے عزیزو فزکس کیمسٹری، ساری کائنات کی بایولوجی زیالوجی، ساری کائنات کی دھری رہ گئی، دیکھو بغیر تجربے کے جا رہا ہے، بغیر سائنس کے جا رہا ہے۔ او لوگو جہاں تمہاری سائنس کام نہیں کرتی، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے رک گئے، کہنے لگے میری التہا ہو گئی، فرمایا او نوریوں کا سردار تو قدم نہ اٹھائیو، اگر تو قدم اٹھائے گا تو اپنی ذمہ داری پہ اٹھانا، آج اسے میں اوپر بلاؤں گا تو دیکھتا رہ جائے گا جس کے سر پر میں نے آج ختم نبوت کی پگڑی رکھنی ہے، جسے میں نے نبیوں کا سردار بنانا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جاگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے، بعض جگہ آیا میرے پیروں پہ پر مارا، بعض جگہ آیا اپنے ہونٹوں کو میرے پیروں پہ رگڑنا شروع کر دیا اور عرض کی کملی والے آج پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا یہ ملاقات وحی کی صورت میں نہیں ہوتی؟ کیا یہ میرے عزیزوں ملاقات اللہ کا پیغام دنیا میں نہیں آتا؟ غار ہرا میں جلوتوں میں خلوتوں میں کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں میرا حبیبہ، دکھ بھی تیرے پہ بڑے بڑے آئے، سکھ بھی تجھے بڑے بڑے اللہ نصیب عطا فرمائے گا۔ مکہ پاک کی زندگی میں جب اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا کے انسانوں میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا، دنیا آخرت کی عزت کا خزانہ لے کے آیا، کامیابی کا تمہارے پاس میں خزانہ لے کے آیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ایسی کامیابی لے کے آیا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 1400 سال کے بعد دنیا منہ میں انگلیاں لے کے پریشان ہو جائے گی، یہ سکون انہیں کہاں سے ملا، یہ امن انہیں کہاں سے ملا، یہ کیسے لوگ ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی ایسے سوتے ہیں جیسے ماں کی گود میں سو رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آج میں پیغام لے کے آیا، اس پیغام کا بوجھ اٹھانے میں اگر آج دشواریاں آ جائیں، اگر آج پریشانیاں آ جائیں، اگر آج مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے پر آ جائے، ہنس کے برداشت کر لینا، آنے والے کل میں لوگ بعد والے ہوں گے جنہوں نے تمہارا زمانہ نہیں پایا ہوگا، جنہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہوگا، کردار گفتار میں بتاؤں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے ان کی زبانوں سے لگواؤں گا۔ یہ کون سی جماعت ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
تم 4 دن میرے نبی کا ساتھ نبھا دو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت تک میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میرے عزیزو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت شروع کر دی، اور یہ ریت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جب آپ کا میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، جب آپ کا میرا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوگا، سب سے پہلے رشتہ داری مخالفت شروع کریں گے، اپنے گھر کے افراد ہی کہنے لگ جائیں گے، لے تجھے اور کوئی کام نہیں ملا، یہ تو فارغ وقت میں پڑھوا لینا، شام کو کسی قاری صاحب کو گھر میں بلا کے پڑھوا لینا، دوپہر کو جب بچہ آئے گا 1-1.5 گھنٹہ اس تعلیم کے لیے کافی ہے۔ اور لوگوں اگر یہ تعلیم 1-1.5 گھنٹے کے اندر تیرے میرے سینے میں آتی تو پروردگار عالم 13 سال مکے کی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر نہ پڑواتا۔ 13 سال تک تکلیف برداشت کی، یہ کوئی ایک آدھ دن کی محنت ہے؟ دنیا آخرت کے خزانوں کی کنجی پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں رکھ دی ہے۔ برادری کی سب سے پہلے مخالفت۔ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، اور نہیں اور کچھ نہیں کرتا۔ اسکول آپ نے بچے کو پڑھایا نہیں، یار تو اپنے بچے کا مستقبل ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر دیکھا قرآن کا حافظ بننے کے بعد بچے اپنا مستقبل ضائع کر دیتے ہیں، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ بچے کو اسکول پڑھاؤ، دنیا کے بہترین اسکول ہیں، اب تو ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو دنیا کا نظام ملتا ہے۔ یہ ضرب لگی دل پر اور انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ بندہ ذرا مستقیم مزاج ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، شیطان حملہ ماں کی گود کی طرف کرواتا ہے، تو نے اسے ڈاکٹر نہیں بنانا، تو نے اسے وکیل نہیں بنانا، تو روٹی پاڑ جماعت بنائے گی، اسے ملا بنائے گی، رشتے کون دے گا، اسے نوکری کون دے گا؟ اللہ اکبر، مارکیٹ کے اندر جا ایک سے ایک لباس ہے، طرح طرح کا برہنہ لباس ہے، نیم برہنہ لباس ہے۔ اگر یہ قرآن کا حافظ بن گیا تو اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں کہاں سے دیکھے گی؟ اٹیک کیا ماں کے اوپر۔ تیرا تو ایک ہی ایک ہے، اگر یہ بھی تیرے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ باغی بن جائے گا، یہ دہشت گرد بن جائے گا، یہ مجاہد بن جائے گا۔ نہ پڑھا نہ پڑھا، قربان قرآن تیری عظمت پر جاؤں، قرآن تیری حقانیت کے اوپر قربان جاؤں۔ او لوگوں ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں جتنے دنیا کے اندر قرآن والے نظر آئے، کوئی ایک بھی دہشت گرد دکھا دو، دہشت گرد کا خاتمہ کرنے والے تو نظر آئے، لیکن دنیا سے بے وفائی کرنے والے نہیں آئے۔ جن کے سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیا وہ دنیا والوں کے لیے بھی وفا والے بن گئے، اور میرے عزیزوں خدا کے قرآن اور دین کے ساتھ بھی وفا والے بن گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے وہ نور نبوت کو نہیں، علوم نبوت کو نہیں، فرمایا جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، اپنے دل سے لے کر اپنی روح تک اس ایک بالش کے حصے میں اس نے نبوت کو جمع کر لیا ہے۔ نور نبوت نہیں، نبوت کو جمع کیا، علوم نبوت نہیں، نبوت اس کے سینے کے اندر آ گئی۔ صحابہ اکرام کی نظریں اٹھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے سینے میں نبوت آ گئی تو کیا ہم انہیں نبی کہیں گے؟ فرمایا نبی تو نہیں کہیں گے، وارثان نبوت کہیں گے۔ ان کے اور نبیوں میں فرق یہ ہوگا، ان پہ وحی نہیں آتی، نبیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے۔ فرق ہی صرف یہ رہے گا، بس صرف اتنا فرق رہے گا کہ ان کی طرف وحی نہیں آتی، میری طرف وحی آتی ہے، لیکن پوری نبوت میرے سینے سے نکلی ان کے سینے کے اندر منتقل ہو۔ یہ قرآن کے حافظ کا اعزاز ہے میرے بھائی، کہ اس نے نبوت کو اپنے سینے میں لے لیا۔ وارثان نبوت ہے، وارثان علم دین ہے۔ روٹی ان کی تمہارے ذمے، کھانا تمہارے ذمے، کپڑا تمہارے ذمے، رہائش تمہارے ذمے۔ اچھا جی، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ تمہارے ذمے،
دیکھنا ایک وقت آئے گا دور دراز سے اٹھ کر، جنگل بیابانوں سے اٹھ کر، پسماندہ علاقوں سے اٹھ کر، او لوگوں غربت کے مارے فقیر لوگ کچھ قرآن پڑھنے والے آئیں گے، خبردار ان کی دل جوئی کرنا، دل شکنی نہ کرنا، اگر ان کا دل توڑو گے تو میں آمنہ کا لال تمہارے سر اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا، انہیں ناراض نہ کرنا۔ ان کا اعزاز تو اس وقت سمجھ آیا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کا تقاضا کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا تھا اور فرمایا تھا جا ابو ہریرہ تو بھی بعد میں پینا، میں بھی بعد میں پیوں گا، پہلے ان وارثان نبوت کو دودھ کا پیالہ دے کے آ جنہوں نے اپنا مال جان قربان کر دیا، اولاد چھوڑ دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درختوں کے پتے باندھ کر صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھے تھے اور ان کا پیغام یہ تھا ماں چھوٹ جائے برداشت کر سکتے ہیں، قرآن چھوٹ جائے برداشت نہیں ہوگا، ابو ہریرہ تو بعد میں کھانا، کملی والا بعد میں پیے گا، جا پہلے انہیں پلا کے لا۔ اللہ اکبر۔ جب ان صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والوں نے، آج بھی میرے عزیزو جہاں آدمی اعزاز سمجھتا ہے، واہ صحابہ تمہاری قربانیوں کا کیا کہنا، جس جگہ تم نے بیٹھ کے اللہ اکبر قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتارا، آج پاکستان سے جانے والا حاجی وہ 2 رکعت نفل پڑھنا اعزاز سمجھتا ہے، منتیں کرتا ہے یار مجھے بھی جگہ دے دے، مجھے بھی یہاں بیٹھنے کی، اور تیرا پڑے ہوئے تیری مہربانی جگہ دے دے۔ پھر ایک اور شان قرآن کے حافظوں کی، ایک اور شان قرآن والوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ واپس لے کے آئے، یہ بات چھوڑو پیالے کا دودھ گھٹا یا بڑا، دودھ اتنا تھا یا کمی آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ نے سیروں کے پیٹ بھر کے پیا تو آپ نے یوں نہیں فرمایا میرا اسپیشل پیالہ لے کے آؤ، میرا وی آئی پی پیالہ لے کے آؤ جس میں میں پیتا ہوں، فرمایا جس کے اندر 72 طالب علموں کو بلایا وہی اس پیالے سے منہ لگا کے میں پیوں گا۔ او طلباء کرام تمہارا تو اعزاز بڑھا دیا، ابو بکر نبی کا جھوٹا پیے، عمر نبی کا جھوٹا پیے، عثمان نبی کا جھوٹا پیے، عائشہ نبی کا جھوٹا پیے، کتنے مقدر والے قرآن والے، محمد تمہارا جھوٹا پی رہا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز قرآن کیا آپ، کبھی آپ اپنے آپ کو ٹوپی اور کپڑا، کبھی اپنے آپ کو شلوار قمیض میں دیکھ کے شرمندہ نہ ہونا، لباس بھی تمہیں دے کے چلے گئے، کردار بھی تمہیں دے کے چلے گئے، سینے والا نور بھی تمہیں دے کے چلے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ پھر ایک اور بات کہتا چلا جاؤں، کوشش کیا کرو اپنی پاکٹ منی میں سے 100 روپیہ، میں نہیں کہتا جامعہ عثمانیہ کہیں تمہارا دل کرے ہر مہینے باندھ دو، صرف 100 روپیہ، زیادہ نہیں، 500 روپیہ نہیں، 100 روپیہ نہیں، 50 روپے آ جایا کرو، کو جی رسید کٹانی ہے، میں اپنی حلال کمائی میں سے 100 روپے نبی کے مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ او میرے عزیزو، اللہ نہ تیرے 100 روپے کا محتاج ہے، وہ تو جھانک کے دیکھتا ہے کتنا اولاد کے لیے کر رہا ہے، کتنا نبی کے مہمان کے لیے کر رہا ہے۔ کریں گے نیت اس کی انشاءاللہ تعالی، پکی نیت کریں گے۔ 100 روپے کہہ دینا قاضی صاحب رسید میری کاٹ دو ہر مہینے کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ ایک اور یہ بات سمجھ میں، الہ العالمین تیرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا بندے جب دکان والے دکانیں بند کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں، روٹی کھانے والے کھانا کھا لیں، چائے پینے والے چائے پی لیں، دودھ پینے والے دودھ پی لیں، بندے جب سونے والے اپنے بستروں کے حوالے ہو جائیں اور تو ہو اور میں ہو، اس وقت ملاقات کرنے میں، دکھڑے سنانے میں تجھے مزہ آئے گا، تیرے دکھڑے سن کر حل کرنے میں مجھے مزہ آئے گا۔ الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا جب 13 سال مکے کی گلیوں میں رلایا، پھر میں نے کہا میرا محبوبہ آ جا، جب خدیجہ تیری میرے پاس آ گئی، جب تیرا بیٹا چھوٹا ننھا میرے پاس آ گیا، اللہ اکبر، پریشان پھر رہے،
میرے نبی کا لال حضور علیہ السلام کا لال اللہ کے پاس آ گیا. میرا محبوبہ تیرے ہونٹوں پہ خون آیا میں نے دیکھا, تجھے لوگوں نے پتھر مارے میں نے دیکھا, تیرے پیٹ پہ پتھر بندے بھوک کی وجہ سے میں نے دیکھا. اور میرا نبی بلال دروازے پر آیا, کہا آؤ جی نماز پڑھاؤ. میرا نبی تو تہمت پہن کے بیٹھا تھا, تیرا وجود ننگا کرتا تیرے پاس نہیں میں دیکھ رہا تھا. میرے محبوبہ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں تجھے بلا کے ایسی پیار کی بولیاں ڈالوں گا, ایسی پیار کی پنگے ڈالوں گا. میرا محبوبہ جب یتیمی کا تاج پہن کر تو آسمان پہ جائے گا, میرا پیغمبر قریب بلا کے ختم نبوت کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا کے واپس زمین کے اوپر اتار دوں گا. پریشان نہ ہو, یہ دکھ تکلیفیں وتلک الایام نداولها بین الناس, تھوڑے دن گنتی کے ہوتے ہیں, پریشان نہ ہوا کرو. تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں تکلیف دے کے پریشان کرتا ہے, اللہ روٹی کی تھوڑ دے کے پریشان کرتا ہے, اللہ کرائے کے مکان دے کے پریشان کرتا ہے؟ سوچی نہ پیا کرو. الہ العالمین پھر پریشان نہیں کرتا. تکلیفیں روٹی ذریعہ معاش کی, کاروبار کی بندش کی کیوں آئی؟ فرمایا میرے بندے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن پہ تجھے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میں تھوڑا سا تجھے پریشرائز کر کے تیرے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. اللہ کیوں؟ کہ قیامت کے دن کیا تو نے میرے سامنے نہیں آنا؟ میرا تو پورا ارادہ ہے میں تجھے گناہوں سے پاک لے کے آؤں تاکہ تو میرا بھی دیدار کر سکے, میرے محبوب کا بھی دیدار کر سکے. حوض کوثر پر نہیں کھڑے ہونا فرشتوں کے ساتھ, میرے نبی کے خاص یاروں کے ساتھ تجھے کھڑے نہیں ہونا. اس لیے میں تجھے دنیا کے اندر تھوڑی سی کیونکہ تجھے اس اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ دنیا کی جو جگہ ہے وہ تیرے لیے ہمیشہ کی نہیں, ایک وقتی طور کا ٹھہرا ہوا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. آرام فرما رہے ہیں. بعض جگہ ہے ام ہانی کے گھر میں, بعض جگہ ہے سین میں ہر میں, اور بعض جگہ ہے اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا جا اٹھ جو, لباس اتارنے کی بدلنے کی ضرورت نہیں, جوتا نیا لینے کی ضرورت کوئی نہیں, ٹوپی پگڑی بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں. محبوبہ اسی حال میں آ جا. اگر آپ کے کپڑے بدلوائے گئے محبوب کپڑے کا شان علیحدہ ہو جائے گا, تیرا شان گھٹ جائے گا. تو اسی گدڑی پوش لباس کے اندر آ جا, اسی ٹاکیوں پیمند والے لباس کے اندر آ جا. دنیا والوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں بے شک ٹاکیوں والا لباس کیوں نہ ہو, او لوگوں میرا نبی لباس پہنے تب اعلیٰ نہیں بنتا. پیمند والا لباس پہن کر جبرائیل نیچے رہ جائے, عرشوں پہ جا رہا ہے. دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کبھی میرے نبی کی شان میں, نبی کی آن میں, نبی کے مرتبے عظمت کے اندر کبھی جھگڑا نہ کرنا. جب میں نے انہیں اپنی عزت و شان کے مطابق انہیں اعزاز عطا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام بھی نیچے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا, خدا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام کا بھی منہ بند کر دیا. میں نے کہا جبرائیل اگر تجھے بھی ساتھ لے آؤ تو دنیا والوں کو کیسے پتہ لگے گا نور کیا ہوتا ہے, نبی کیا ہوتا ہے, بشر کیا ہوتا ہے. جبرائیل میں تجھے نیچے کھڑا کروں گا اور آمنہ کی گود میں لوری لینے والے کو اوپر بلاؤں گا, پھر میں اپنے سامنے بٹھا کے کہوں گا مشرق والو تم بھی سن لو, مغرب والو تم بھی سن لو, شمال جنوب والو تم بھی سن لو, عرب عجم والو تم بھی سن لو. آؤ دنیا کہتی تھی یہ یتیم ہے اسے کون سنبھالے گا, اور لوگوں اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے آسمانوں پر بلا لیا. بے عبدی, میرے عزیزو براق پہ نہیں آیا, کوئی ہوائی جہاز پہ نہیں آیا. بے عبدی, میں اپنے بندے کو لینے کے لیے آ گیا. بی با عبدی ہی, ہاں میں اپنے بندے کو لینے کے لیے آ گیا تاکہ ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھاؤں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا میں اعلیٰ, میرا محبوب اعلیٰ. مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے میرا محبوب اعلیٰ. میرا محبوب جب دنیا کے اندر جائے گا صدیق اور ابو جہل کا سامنا ہوگا. ابو بکر تیری پگڑی کو دیکھ کے صداقت کے ڈنڈک کے بجائے گا اور ابو جہل تیری پگڑی کو دیکھ کے سر جھکائے گا. میں نے یہ بھی بتانا ہے شان ابو بکر کیا ہے, میں نے یہ بھی بتانا ہے شان ابو جہل کیا ہے. بدبخت کے گلے کے اندر لعنت کا ٹاگ ڈالوں گا اور صدیق کے گلے کے اندر صداقت کا ٹاگ ڈالوں گا. میرا صدیق تیری طرف انگلی اٹھائے گا, آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے عرش والے آمنہ کے لال کا شان اعلیٰ. صدیق بھی کہے گا عرش والے آمنہ کے لال کا شان اعلیٰ. میں پوری دنیا کو بتا دوں گا او لوگوں ساری زمین آسمان نیچے رہ گئے,
محمد بھی اونچا ہو گیا، محمد کا شان بھی اونچا ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھو، حضور کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے حضور کا سینہ بڑا کشادہ خوش ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میں اپنا مکان دیکھ لوں، مرنے سے پہلے جنت میں مجھے مکان مل جائے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کی عادت بنا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکی مدنی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کا گھر والا، فاطمہ کا ابا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسر، ابو بکر کا داماد کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خدیجہ الکبریٰ کی ڈولی لے جانے والا، حضرت حفصہ ام حبیبہ جویریہ کا گھر والا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حسنین کا نانا کہہ رہے ہیں، رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کا بابا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا او لوگوں، میں کہہ رہا ہوں میری بات پر یقین کرنا، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ ترتیب بنا لے 1000 مرتبہ درود شریف کی۔ وہ دانے والی تسبیح چلو بڑی ہوتی ہے، ایک ایٹومیٹک تسبیح چلاتے رہو، زیادہ پڑھو 1000 مرتبہ سے۔ وضو کے ساتھ پڑھیں گے بہت بہتر، بغیر وضو کے بھی ایسا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے حتیم میں لے آئے، اور مجھے حتیم، اللہ اکبر، یہاں بھی حضور علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا او لوگوں، شعبان کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں یا کوئی بڑا وزیر جائے گا یا کوئی بڑا صدر جائے گا، اسے اعزازی طور پہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر بلایا جائے گا۔ جنہیں 1200 میٹر کی دوری کی رہائش ملی، 1500 میٹر کی رہائش ملی، حاجی صاحب آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، 4 لاکھ روپے حرم کے قریب رہائش ہے، اجی میں غریب ہوں لیکن میرا دل غریب کوئی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب 1500 میٹر پہ رہائش ہے، آپ جاؤ گے 1.5 لاکھ خرچہ، جی جاؤں گا۔ میرے عزیزو حرم کا دروازہ کھلا، قاری صاحب میں موجود تھے الحمدللہ، ایک مرتبہ حرم کا دروازہ کھلا۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے بڑے بڑے جاتے ہیں، غریب تکتا رہ جاتا ہے۔ واہ محبوبہ تیری شان اپنے بندوں کے، واہ محبوبہ تیری شان اپنے امتیوں کے لیے کیسی۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، بیت اللہ کی جب تعمیر ہوئی اللہ جل شانہ نے مکے کے سرداروں کافروں سے بیت اللہ کی تعمیر آدھی کروائی، چوتھا حصہ بچا دیا، ایک وہاں 4 دیواری کروا کر چھت کا حصہ ہی ختم فرما دیا۔ یا اللہ کیا پیسے مک گئے، یا اللہ یا پتھر ختم ہو گئے، یا اللہ یا بنانے والوں نے کہا جی دیہڑی دو تب بنائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، محبوب کے غریب امتیوں کا مجھے خیال آ گیا، اور میں نے کہا بڑے بڑے عمرا تو یہاں آ کے نماز پڑھ لیں گے، غریب کہے گا میں بھی بیت اللہ کا دروازہ کھلتا اندر جاتا۔ جاؤ پاکستان کے غریب امتیوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی، حتیم کی باؤنڈری میں 2 نفل ادا کر لو، تمہیں اندر جانے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کا نبی کہاں میں چھوڑ کے گیا؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیچھے کیا ہوں؟ ہر جگہ آگے، ہر جگہ نمبر 1 کی پوزیشن پہ۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے میرے عزیزوں، ہم 2 نمبر پوزیشن پر نہیں، 3 نمبر پوزیشن پر نہیں، 100ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، 100ویں نمبر۔ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے مسلمانوں سے، ایٹم بم سے نہیں، غوری میزائل سے نہیں، اللہ میں اور ترقیاں عطا فرمائے، سائنس کے اندر ہمارے بچوں کو اللہ اور مہارت عطا فرمائے، فوج کے اندر ہمارا جوان نظر آئے، ڈاکٹری کے شعبے میں ہمارا جوان نظر آئے، وکالت اور جج کے شعبے کے اندر مخلوق خدا کے فیصلے کرنے میں ہمارا جوان نظر آئے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو یہ اس سال امتحان ہو رہا ہے، سنا پھر اسکول بند ہو رہے ہیں، الہ العالمین اس پریشانی کو ٹال دے اور ہمارے بچوں کا مستقبل خاک ہونے سے بچا، اچھے نمبروں میں ہمارے بچوں کو پاس فرما دے۔ اللہ ہمارے افواج پاکستان کے، ہماری انتظامیہ کے حوصلے، جو اس ملک کے جو بھی خیر خواہ خواہ اقتدار کی کرسی پر یا زمین پر، اللہ جو اس ملک اور ملک والوں کا خیر خواہ، اللہ اسے عزتوں کے تاج پہنا دے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، ساری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ چلو چلیں وائٹ ہاؤس والوں کے پاس چلیں، گائے کا پیشاب پینے والوں کے پاس چلیں، اجی کیوں پریشان ہو؟
1 گھنٹہ بارش ہو جائے ہماری چھتیں ٹپکنے لگ جاتی ہیں. پورے ملک کے اندر صاف پانی کا نظام متاثر ہے. بل ہزاروں کا آئے گا، پائپ لائنوں میں گیس کوئی نہیں. لاکھوں روپیہ کا غریب کے مکان کا بل آئے گا، تاروں کے اندر بجلی کوئی نہیں. تم کیوں پریشان ہو بھائی؟ کپڑے دھونے کے لیے پسماندہ علاقوں کے اندر 8-8 دن جوڑا پہنتے ہیں، صابن کوئی نہیں. عید بقرعید پہ گوشت مل جائے، عام دنوں کے اندر دسترخوان پہ کھانے کو ترکاری سبزی ہے، گوشت کوئی نہیں. مکان ہمارے پاس کوئی نہیں، دکانیں ہمارے پاس کوئی نہیں، کاروباری زندگی ہمارا متاثر ہو چکا ہے، معیشت ہماری تباہ ہو چکی، تجارتی مراکز ہمارے تباہ ہو چکے، دینی اور اسکول کے ادارے ہمارے لیے بند کیے جا رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح کس وجہ سے پریشان ہو؟ وائٹ ہاؤس تمہارے پاس ہے، ورلڈ بینک تمہارے پاس ہے، پوری دنیا کے غریب ممالک کو قرضہ دیتے ہو. اگر زلزلہ آ جائے قرضہ تمہاری طرف سے ملتا ہے، امداد تمہاری طرف سے ملتی ہے، اقوام متحدہ کا دفتر تمہارے پاس ہے، سپر پاور کا جھوٹا نعرہ تمہارے پاس ہے، سونے کی کان تمہارے پاس، ہیرے کے پہاڑ تمہارے پاس، تانبے کے پہاڑ تمہارے پاس، پیتل تمہارے پاس، معدنیات تمہارے پاس، تیل پر تمہارا قبضہ، گیس کے اوپر تمہارا قبضہ. اللہ اکبر. تم ہمارے سے کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہنے لگے میں ایک بات سمجھ نہیں آتی، پیر محل کے وہ چوک کے اندر چلے جاؤ، ایک آدمی صبح 4 بجے گھر سے نکلا اور شام تک اس ریڈی کے اوپر کھڑا ہے، جون جولائی کے موسم میں سورج کی تپش برداشت کر رہا ہے، زمین کی گرماہٹ برداشت کر رہا ہے. اس کے گھر سے روٹی لانے والا کوئی نہیں. ایک پکوڑے والی دکان پہ 10 روپے کے پکوڑے 2 روٹیاں لیتا ہے، پکوڑے روٹی کے اوپر رکھ کے کھا جاتا ہے. ایک گتا لیتا ہے، اس گتے کو زمین پہ بچھاتا ہے، اپنے سر سے صافہ اتار کے فروٹ کی ریڈی پہ ڈالتا ہے، بغیر پنکھے کے بغیر اے سی کے اس گتے کے اوپر لیٹ کے سو جاتا ہے. اب اس وجہ سے پریشان ہے. بتاؤ جو یہ 2 گھنٹے کی نیند کر رہا ہے یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے وائٹ ہاؤس میں سکون کوئی نہیں. 1-1 لاکھ ڈالر کا ہم نے اپنا سلیپنگ روم بنایا، ہم نے اپنا بیڈ روم بنایا، ہمارے کمرے کے اندر وہ سکون کوئی نہیں. ڈپریشن کی گولی صبح کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کی کھاتے ہیں، دوسری گولیاں کھاتے ہیں، ہمارے پاس سکون کوئی نہیں. ہم دیواروں کے اندر ٹکرے مار دیں، ہم ساری رات روڈوں کے دھکے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ 1.5 گھنٹے کی نیند نہیں آتی. ہمیں ایسی روم کے اندر سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ڈالر اور پاؤنڈ جیب میں ڈال کے نیند نہیں آتی. تمہیں درخت کے نیچے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہارے پاس پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں، تم نلکے کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہو، تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آؤ پوری دنیا کے کافروں کو بتلا دو ہمیں سکون میرے عزیزوں کسی یونیورسٹی سے نہیں ملا، ہمیں سکون میرے عزیزوں کسی دفتر سے نہیں ملا، ہمیں ورلڈ بینک سے نہیں ملا. آؤ پوری دنیا کو بتا دو ہمیں سونے چاندی کی چمک سے، ہمیں مال اور پیسے کی ریل پھیل سے سکون نہیں ملا. ہمیں سکون ملا تو محمد الرسول اللہ کے قدموں سے سکون ملا ہے. ہمارے پاس وہ دولت ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے پاس وہ دولت ہے، ہمارے پاس کلمہ بھی اور کلمے والا بھی ہے، ہمارے پاس کلمہ بھی اور کلمے والے کی زندگی بھی ہے. اور لوگوں اسی وجہ سے رحمت والا نبی حجۃ الوداع کے موقع پر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے سونے کا وارث نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے چاندی کا وارث نہیں بنایا. فرمایا لوگوں عرفات کے میدان میں میں دعا کر کے جا رہا ہوں، سونے کی کانوں کے تم مالک بنو گے، چاندی کے پہاڑوں کے نہیں. فرمایا او لوگوں جو 23 سال تک میں نے سینے کے اندر اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھائے رکھا، آج حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بوجھ تمہارے کندھوں پہ ڈال کے جا رہا ہوں. دیکھنا ایک ہاتھ میں قرآن لے لینا اور دوسرے ہاتھ کے اندر میری زندگی لے لینا. تم کنویں میں گر جاؤ اللہ عزتیں دے گا، تم آگ میں کود جاؤ اللہ عزتیں دے گا، تم جنگلوں میں چلے جاؤ اللہ عزتیں دے گا، تم اقتدار کی کرسی پہ آ جاؤ اللہ تمہیں عزتیں دے گا، تم ریڑھی لگانے لگو گے اللہ عزتیں دے گا، تم جوتے گاٹنے لگو گے اللہ عزتیں دے گا. اور لوگوں تم حلال کی روزی کی چھاپڑیاں لگاؤ گے اللہ تمہیں عزت دے گا. اور اگر تم قرآن کو اور میری زندگی کو پس پوچھ ڈال کر اگر تم دنیا میں عمل چاہتے ہو، اللہ اکبر، فرمایا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا، دنیا کے عہدے تو تمہیں مل جائیں گے، لیکن تمہاری اولاد کو تمہارا دشمن بنا دوں گا، تمہارے مال کو تمہارا مخالف بنا دوں گا، تمہیں تمہاری زندگی کا تمہارے سے سکون چھین لوں گا. فرمایا او لوگوں زندگی کے اندر بھی پریشان کروں گا، موت بھی پریشانی میں آئے گی، قبر کے اندر بھی پریشان کروں گا. آ جاؤ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں پوری دنیا کو بتلا دو امن ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ملے گا.
الحمدللہ ہمارے پاس. اچھا ایمان بات غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سکون ہے کہ نہیں؟ بجلی گئی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، سو رہے ہیں، خراٹوں کے ساتھ سو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نیند کہاں سے ملی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی تو ہم نے میڈل ہی لگایا ہے. اگر کرنے والی زندگی کو اندر اتار لیا خدا کی قسم، پھر دیکھنا بدر ہوت کی اللہ یادیں تازہ کروا دے گا. سبحان الذی اسری لے کے جبرائیل علیہ السلام حتیم میں رحمت دو عالم فرماتے مجھے لٹایا، میں کوئی بے ہوش نہیں تھا، میں دیکھ رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے یوں ہاتھ مارا، میرا سینہ چاک ہو گیا. یہ آپ کا پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر میرے دل کو ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے میرا دل باہر نکالا. ایک زمزم کا پیالہ تھا، ایک نور کا پیالہ تھا. جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پیالے کے اندر میرا دل دھویا. دل کی ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. پھر میرا دل دھونے کے بعد دوسرا پیالہ اٹھایا، اس پیالے کے اندر جو نور تھا اللہ کی طرف سے لے کے سارا میرے دل میں ڈال دیا. پھر میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھا، پھر یوں ہاتھ مارا، رگیں بھی جڑ گئی، سینہ بھی دوبارہ جڑ گیا. اوپن ہارٹ سرجری پہلی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج دنیا کہتی ہے او واقعی کہاں جائے میرے عزیزو، پریشان ہے. 1.5 لاکھ روپے کا سٹنٹ ڈالتے ہیں، اگلے دن بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. پتہ لگا 2 نمبر سٹنٹ تھا، 7,500 کا 1.5 لاکھ روپے کا ڈال دیا. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کہ امریکہ جاؤں گا، انگلینڈ جاؤں گا، سرجری کروا کے آؤں گا. کون بتلائے قرآن والوں کو، کون بتلائے نبی کے فرمان والوں کو؟ جب ہمارے اندر بددیانتی پیدا ہو گئی، اللہ نے یہ نعمت اٹھا کے ان کی جولی میں ڈال دی. اللہ اکبر، یہ اعزاز تو تمہارے پاس تھا. آج دنیا نے تحقیق کیے، دل کے وال بند جو کھولنے کے دنیا کے پاس تحقیق آئی. یہ تحقیق تو 1400 سال پہلے مکے مدینے کا وارث محمد الرسول اللہ ہماری جھولی میں ڈال کے چلا گیا تھا کہ یہ اعزاز تمہارا تھا. یہ اوپن ہارٹ ساری دل کی صفائی تو تمہارے ذمہ تھی. ہائے اگر دل طبی طور پر بیمار ہو جائے تو ہارٹ سرجری اصلاح کی جاتی ہے، دوسرا علاج بھی دے گئے. اگر دل روحانی طور پہ بیمار ہو جائے تو اللہ اللہ کی ضربے لگا کے اس کی ہارٹ سرجری کی جاتی ہے. یہ دونوں شعبے اللہ کا نبی ہمیں دے کے گیا. میں نے کہا جبرائیل کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی اللہ بلا رہے ہیں آپ کو. آج عرش سج گیا ہے، آسمان زمین سارے سجے ہوئے ہیں، ہر چیز کا اللہ نے سوئچ آف کر دیا. پانی تو بھی رک جا، ہوا تو بھی رک جا، زمین آپ بھی رک جا، آسمان تو بھی رک جا، ستاروں کی چمک ٹھہر جاؤ. اللہ چاند تو بھی ذرا اپنی تابانی کو اپنی اوقات کے اندر رکھ. فرشتوں آج تم بھی ہلچل نہ کرنا. اور تو اور میرے عزیزو براق بھی ہلچل کرنے لگ گیا. انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بڑے بڑوں کو بٹھایا لیکن اس کو نہیں بٹھایا. جبرائیل کہنے لگے خبردار، یہاں تو مجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ براق نیچے ہو گیا، کہتے پسینہ پسین ہو گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ چل ایسی پروان چڑھا. حضور نے فرمایا جب میری آنکھ کا اشارہ جا رہا تھا، جب میری آنکھ کی انتہا جا رہی تھی، براق کا قدم جا رہا تھا. او لوگوں تیز رفتاری کا تصور. آج کہتے شکر گزار بنو امریکہ کا، شکر گزاری کرو آج انگریزوں کی جنہوں نے ریلوے کا انتظام دے دیا، جنہوں نے ہمارے ہوائی انتظام ہمارے حوالے کر دیا. یہ سارا انتظام ان کا ہے. تیز رفتاری، لوہے پہ محنت کر کے گاڑی کا ڈبہ بنایا، انجن بنا کے کراچی کے اندر 15 گھنٹے میں پہنچا دیا. 4 گھنٹے کے اندر لاہور سے اٹھا کے ہمیں اسلام آباد سے اٹھا کر ہمیں سعودیہ پہنچا دیا. 8 گھنٹے کے اندر امریکہ پہنچا دیا. 15 گھنٹے کے اندر کا. اور لوگوں خدا کی قسم یہ انگریز کا نظام نہیں تھا، یہ ترتیب تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. فرمایا لوگوں تیز رفتاری کا تصور بھی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. یہ تیز رفتاری کا تصور بعد میں آنا، یوں نہ کہنا کہ گاڑی والوں نے تیز رفتاری کا، ہوائی جہاز والوں نے تیز رفتاری کا تصور دیا. یہ تصور بھی اسلام کے صدقے ملا ہے. اور لوگوں جب کتاب اور فرمان مصطفیٰ ہاتھ میں آئے گا تو تیز رفتاری بھی تمہارے قدموں میں آئے گی. ساری دنیا کی سائنس بھی تمہارے
قدموں میں آئے گی، پھر تمہیں دنیا دیکھ کے کہے گی وہ سکون ہمیں بھی دے دو جو سکون تمہیں 10 بچوں کے اندر ایک آدمی کما رہا ہے، 10 بچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ جاؤ جاؤ میرے عزیزو، دنیا مغرب کی سیر کرنے والوں، چھوٹا بچہ بھی کما رہا ہے، بڑی بیٹی بھی کما رہی ہے، بہو بھی کما رہی ہے، داماد بھی کما رہا ہے، گھر والے کما رہے ہیں، کہتے ہیں ایک فرد بھی خالی بیٹھ جائے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ واہ اللہ، قرآن کی برکت سے ذرا کتنا بڑا انعام ہے، 10 بچے ایک باپ کی محنت کھا کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قسم سے پہلے میری سواری اڑائی گئی، مجھے ابراہیم علیہ السلام مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھہریے، میں نے دیکھا ایک ہریالی سی نظر آئی، کھجوروں کے باغات نظر آئے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی جائے ہجرت ہے۔ کہ مجھے کون نکالے گا، یہاں میں آؤں گا؟ پیدا مکے میں ہوا، جم پال میری مکے کے اندر ہوئی، جوان میں مکے کے اندر ہوا، 25 سال کے بعد شادی میری مکے میں ہوئی، بڑھاپا میرا مکے میں آیا، قرآن میرے عزیزوں مکے میں میرے پت، مجھے کون نکالے گا یہاں سے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ قوم تجھے نکال لے گی جو تیری صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ قوم تجھے نکال لے گی جو اپنی برادری میں تجھے پنچایتی بنا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے قوم نکال لے گی؟ کہا ہاں منہ میں گڑ کی ڈلی نہیں دے گی، ہاں تجھے دھکے دے دے کے نکال لے گی، جبرائیل نکال لے گی۔ کہ کملی والے تو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا، مقدر ہو چکا، لکھا جا چکا، آپ یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجئے کہ آپ نے یہاں آنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری کو روکا گیا، میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر سواری پر بیٹھا، پھر سواری مجھے لے کے چلی، جبرائیل علیہ السلام نے پھر سواری کو روک دیا۔ میں نے کہا یہاں کیوں روکا؟ کہ اتریے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، میں نے 2 رکعت نفل وہاں پڑھے۔ پھر میں آگے گیا، بیت المقدس مجھے سامنے نظر آ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو پھر روک دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جبرائیل بھینی بھینی خوشبو دور سے آ رہی تھی، اب یہ خوشبو جو مجھے محسوس ہو رہی ہے ایسی خوشبو تو میں نے سونگھی کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ فرعون کی باندی کی خبر ہے جس نے فرعون کے دربار میں خدا کی توحید کا نعرہ لگایا تھا، اس کے بچوں کو فرعون نے اس کے سامنے آگ کے کڑاہوں میں تیل کے تپتے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ جب بچہ آگ کے اندر جا رہا تھا ماں کی چیخ نکلی، ماں خدا کی توحید کا دامن چھوڑنے لگی، یہ بچہ آگ کے اندر مسکرا کے کہنے لگا تھا اماں دنیا والوں کو گرم تیل نظر آ رہا ہے، اماں آ کے دیکھ لے جنت کا نظارہ نظر آ رہا ہے۔ تو جو اس کی ہڈیاں وغیرہ تھی نا ساری یہاں دفن کر دی، تو یہاں سے خوشبو جنت کی آ رہی ہے رحمت والا۔ دنیا تو مومن کے لیے رام کی جگہ ہے ہی نہیں، ہمیں کس نے کہہ دیا دنیا جائے امن ہے؟ نہیں، یہ دنیا تو اللہ نے پریشانیوں کا آزمائشوں کا گھر بنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو یقین کر لینا چاہیے اللہ جل شانہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ، جس پر جنت کا وعدہ ہو گیا اللہ نے جنت کو آزمائش کی چادروں سے چھپا دیا ہے، اور جہنم کو اللہ نے خواہش کی چادروں سے چھپا دیا ہے۔ جتنی دنیا کے اندر ارمانوں کے پورا کرنے کی کوشش کرے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ میرے عزیزو اٹھاؤ مکے مدینے کی زندگی، اللہ جل شانہ ان سے راضی ہوا جن کے منہ کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہیں، او میرے عزیزو جن کے تل پر کپڑا کوئی نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لیکن اللہ جل شانہ کیا کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او لوگوں سے بعد میں راضی ہوں گا، مرنے سے پہلے اللہ تمہارے سے رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ جب میں پہنچا بیت المقدس میں، میری سواری باہر کھڑی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے پتھر پر انگلی ماری، سوراخ ہو گیا، میری سواری باندھی۔ اسباب بتلا رہے کہ دنیا والوں توکل اس وقت ہوتا ہے میرے عزیزو جب سارے اسباب کے درجے اللہ بیٹا دے، جب تک شادی کر کے عورت گھر میں نہیں لائے گا بیٹا کوئی آسمان سے تھوڑی اترے گا، یا اللہ برکت دے جب تک قدم اٹھائے گا حلال روزی کی طرف نیت نہیں کرے گا برکت کیسے آئے گی؟ الہ العالمین میرے جسم کو میرے وجود کو یا اللہ برکتوں سے بھر دے، فرمایا جب تک مجھے سجدہ کر کے نہیں دکھائے گا برکت کہاں سے آئے گی؟ کچھ قدم تجھے اٹھانے پڑیں گے پھر ہماری مدد آیا کرتی ہے۔ کہ جب میں اندر داخل ہوا مین گیٹ بیت المقدس پہ بابا آدم علیہ السلام آئے
اور آگے وہ جب پھر ڈالی اور یہاں بوسا تھا مرحبا یا ابن صالح، آج میرا بیٹا محمد آ گیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بولو کس نے کہا؟ ابھی مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہاں پہ ناراض نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام مرحبا یا ابن صالح، میرا بیٹا آیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام مرحبا یا اخی صالح، مرحبا مرحبا یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سارے پیغمبر مرحبا مرحبا مرحبا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ آپ کہاں سے گئے؟ کہاں سے گئے؟ بولو بولو۔ آپ گھر سے گئے بیت اللہ میں، بیت اللہ سے آئے براق پر، براق سے جائے پیدائش ابراہیم یسرب، فرعون کی باندی کی قبر، پھر بیت المقدس۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پچھلے جمعے میں یہاں نہیں تھا، جمعہ کس نے پڑھایا؟ بابے نے پڑھایا سی، سونا سی، اگلا ہی پڑھائے گا۔ اس سے پچھلا جمعہ ایک اور اللہ کے بندے نے، عتیق صاحب سے لوگوں نے پوچھا صدیقی صاحب کتنے نے؟ اگر میں یہاں بیٹھا ہوتا تو آپ پوچھتے؟ اور میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ بس یہی میں نے مسئلہ آپ کو بتلانا ہے۔ جو آتا ہے وہ ہوتا کوئی نہیں۔ مکے میں گھر میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ میں کیوں لائے؟ بیت اللہ میں تھے تو سواری پہ کیوں لائے؟ سواری پہ تھے تو کیوں بتائے ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش؟ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش سے کیوں بتلایا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے؟ کیوں بتلایا یثرب مدینہ شریف ہے؟ کیوں بتلایا فرعون کی باندی؟ پھر جب بیت المقدس میں گئے اللہ نے مسئلہ سارا حل کر دیا۔ فرمایا جو ہر جگہ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو کہیں نہیں ہوتا وہ مصطفیٰ ہوتا۔ اسے غلط زاویے میں نہ لے کے آنا خدا کے واسطے، اسے بریلوی دیوبندی کے جھگڑے میں نہ لانا۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا وہ ہے جو محبوب مکے میں تو بیت المقدس میں نہیں۔ اگر بیت المقدس میں حضور ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا میرا بیٹا آ گیا؟ جو آتا ہے وہ ہوتا کوئی نہیں۔ صاف سی بات۔ اب میں تو اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، عبداللہ دو جمعے نہیں تھا، کسی نے کہا ہے کوئی نہیں۔ اب میں موجود ہوں، لوگوں نے کہہ دیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دل کے اندر خیال آیا، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کے بعد جبرائیل رک گئے اور یوں کر کے سب کو دیکھنے لگے۔ آدم بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح بھی ہیں، یونس بھی ہیں، یحییٰ ادریس علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرا جبرائیل تجھے دیکھنے کی اجازت میرے محبوب کے علاوہ تجھے کس نے دی ہے؟ دائیں بائیں دیکھ۔ جس کا ہاتھ پکڑ سے گھر سے بیت اللہ میں لایا، جس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں لے کے آیا، او جبرائیل تجھے ابھی بھی پتہ نہیں لگا؟ اگر تیرا مقام اعلیٰ ہوتا میں تجھے محمد کے قدموں کے تلوے کیوں چٹواتا؟ میرا جبرائیل دنیا والوں کو آج نام لے کے بتا دے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب میں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا، مکہ ہو بیت المقدس ہو، مشرق مغرب شمال جنوب ہو، زمین کے نیچے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا جلے گا، آمنہ کے لال تیری مصطفیٰ کا ڈنکا جلے گا۔ گل مکدی مکا دیتی، نہ میرے ورگا کوئی نہ تیرے ورگا کوئی، بس ختم ہوگی۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، پیار ایک ہی ہوتا ہے۔ یار میرا جو یار تھا، یار وہی سی، کٹ تو بھی کوئی نہیں، کمی تیرے، لیکن یا ابراہیم کمی تیرے میں بھی کوئی نہیں، نوح کمی آپ میں بھی کوئی نہیں، اسماعیل کمی آپ میں بھی کوئی نہیں۔ تو نے چھری کے نیچے لیٹ کے دکھایا ابراہیم، تو نے چھری پکڑ کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تم تو ایک دفعہ قربانی کے میدان میں آئے، اس نے تو جب سے نبوت کا تاج پہنا کوئی دن گزرا ہی نہیں قربانی نہ دی ہو، بلکہ اپنی زندگی کے اندر بھی قربانی دیتا رہا، اور جانے کے بعد جماعت تیار کر گیا جو قربانی دیتے رہیں گے۔ اور تو اور لوگوں، عقل مند آدمی اس کو کہتے ہیں جو باہر لٹوا دے گھر بچا لیتا ہے۔ اس کی شان، اس کی یاری کا کیا کہنا؟ خود تو روزے میں چلا گیا، اپنے نواسوں کو کہہ کے چلا گیا گھر لٹانے کی باری آئے لٹا دینا، جان لٹانے کی باری آئے لٹا دینا۔ یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں سید نیزے کے نیچے، نیزے کی اینی پر تلوار کے سائے میں نیچے لیٹا تھا۔ کوفے والے کہہ رہے تھے حسین بتا کیا بچانا ہے؟ کہ جان کسانا ہے، نانا کا دین بچانا۔
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سارے نبی کھڑے. اللہ جی میں نے اذان دے دی. آدم علیہ السلام کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا مصلی میرے حوالے ہو گئے. میں ابو البشر ہوں, نبیوں کا بھی ابا, ولیوں کا بھی ابا, غوث کتب ابدالوں کا, مرد عورتوں کا ابا. جب میرے پاس سے گزرا میں کہا بھی اپنے نمبر ختم. پھر حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا. کیوں؟ 950 سال میں نے تبلیغ کی, میرے دل میں خیال آیا, میں نے بیٹے کو دیکھا, میرا بیٹا بیوی قربان ہوئے. میں نے کہا میرا. جب نوح علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام گزر گئے, ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا, آگ میں گرا, بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا. کہ جب میرے پاس سے بھی گزر کے چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے شاید میری ماں پکڑ کے آگے کرتے, میں ذبیح اللہ بنا. یونس علیہ السلام کہنے لگے میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی توحید بیان کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں کلیم اللہ بنا, جب وہاں سے میرے سے کلام کرتا تھا تو یہاں بھی مجھے آگے کھڑا کر کے کلام کرے گا. کہ سب کے پاس سے گزر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جب باب ابراہیم کو نہیں پوچھا تو مجھے کیسے پوچھا جائے گا. آخر میں آمنہ کا لال سونا لجپال حبیب خدا, مکے مدینے کے اندر اللہ عزتوں کے تاج پہنانے والا, عرش بری پر بیٹھنے والا, براق کی سواری کرنے والا, ختم نبوت کا تاج پہننے والا, ساری کائنات سے اعلیٰ خدا سے کم. مشرق کے اندر اس کی نبوت, مغرب کے اندر اس کی نبوت, شمال جنوب کے اندر اس کی نبوت, بہار میں نبوت, خزاں میں نبوت, پانی والوں میں نبوت, آسمان والوں میں نبوت, فرشیوں میں نبوت, عرشیوں میں نبوت, جمادات کا بھی نبی, نباتات کا بھی نبی, پھولوں کا بھی نبی, پھولوں کی پتیوں کا نبی, پھولوں کی پتیوں کا نبی, کانٹوں کا نبی, کانٹوں کا نبی. میرے عزیزوں پھولوں کا نبی, پھولوں کی خوشبو کا نبی, چمیلی کا نبی, گلاب کا نبی, مشک کا نبی, عطر کا نبی, اور میرے عزیزوں فرشتوں کا نبی, بلکہ اللہ کا نبی. کہ جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پڑھ کے کہا محمد بڑھی آگے, اللہ اکبر, آج تجھے رب بتلائے گا کہ میرا محبوب کوئی عام نہیں ہوا کرتا, اسے میں نے دنیا کا سردار بھی بنا دیا, امامت کروا کے سارے نبیوں کا سردار بھی بنا دیا. جب سارے نبیوں کی سرداری سر کے اوپر آئی, کہاں نماز پڑھی؟ بیت ال, پھر کہاں نماز پڑھی؟ بیت ال. آپ بولو تاکہ یہ ہمیں بنیادی پوائنٹ یاد ہونے چاہیے. کہاں نماز پڑھی؟ بیت ال. کہاں سے گئے؟ بیت اللہ سے. فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب حضور نے سلام پھیرا 2 نفل کا. پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا نبیوں میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر نبوت بھی اس کی چلے گی تو شریعت کا ڈنکا بھی اس کا ہی چلے گا. زبور والا زبور ختم ہے, کتاب کی عظمت برقرار, لیکن اس کی فرمان ختم, انجیل ختم, توریت ختم, شریعت ختم. اب شریعت کس کی چلے گی؟ جسے دنیا یتیم کہتی ہے, جسے دنیا کہتی ہے اس کے بچے فوت ہو گئے, اب اس کو کون سنبھالے گا؟ اللہ نے فرمایا نبیوں پہلے تم تو آؤ, تمہارے سے تو اقرار کروا لو کہ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ. فرمایا شریعت چلے گی. یا اللہ, اللہ جل شانہ مجھے مقام بھی اعلیٰ دے دیا, شان بھی اعلیٰ دے دیا, مخلوق کی سرداری بھی دے دی, نبیوں کی سرداری بھی دے دی. الہ العالمین میرا دل بھی کچھ اور چاہتا ہے. فرمایا پیغمبر جو تیرے جی میں آیا تیرا بھی وہ چاہتا ہے, تو چاہتا ہے بیت المقدس, یہی بیت المقدس رہے, لیکن آج کے بعد نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں. پیغمبر تو اشارے کرتا جا, تیرا رب ویسے ہی کرتا جائے گا. فرمایا بیت المقدس آج تو بھی سن لے, تیرا مقام تو قیامت کی صبح تک عظمت والا رہے گا, لیکن آج میرے محمد کی برکت سے بیت اللہ بھی قدم آگے لے گیا ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, بیت المقدس تو تجھے کہا جائے گا, لیکن نماز جب پڑھی جائے گی تو منہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کیا جائے گا. اب سواری میری نبی کی آگے چلی. اللہ اکبر. وہ تو انشاءاللہ اگلے جمعے 2 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب جب نبی کی سواری آگے چلی, پیچھے والوں کو, فرشیوں کو بتلا دیا کہ یہ سب سے اعلیٰ. اب عرشیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں. فرشتوں کی سمجھ میں آ گیا, نبیوں کی سمجھ میں آ گیا, سب کی سمجھ میں آیا, لیکن بے ضمیر فروشوں کی سمجھ میں نہیں آیا, جنہوں نے پھر اس 8 مارچ کو بغاوت کا اعلان کیا. پچھلے سال اعلان ہوا, چودھری امان اللہ صاحب بیٹھا ہے, کوئی سال اس کا مس نہ ہوا. یہ کافی سارے حضرات بیٹھے ہیں جو اعتکاف مدینے میں کرتے ہیں, پیسہ بھی پاس ہے, طاقت بھی پاس ہے, پاسپورٹ کی میرے عزیزوں ابھی میعاد بھی ان کے پاس ہے, گیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر.
پچھلے سال کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا جب میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا تھا، رخی موڑ لیا تھا۔ او لوگوں، اتنی بڑی بد نصیبی ہمارے مقدر کے اندر آ گئی۔ او چلو، کوئی عمرہ کرنے نہیں جاتا تھا، حج کرنے نہیں جاتا تھا، جو حج کر کے آیا کرتا تھا مکے کا زمزم مدینے کی کھجوریں تو مل جایا کرتی تھی، پورے سال ہو گئے ان کھجوروں زمزم سے محروم کر دیا گیا۔ اس سال پھر نعرہ لگا، اللہ اکبر۔ وہ کلپ میں نے میرے عزیزوں میرے پاس آیا، وہ کلپ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، کوئی لینا چاہتا ہے لے لے۔ ڈھولک کی تھاپ پر کیا کہہ رہی تھی؟ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ اللہ تو بھی سن لے، آزادی۔ رسولو تم بھی سن لو، آزادی۔ مولویو تم بھی سن لو، آزادی۔ ولیو تم بھی سن لو، آزادی۔ قائد جمعیت کا نام بگاڑ کے او تو بھی سن لے، آزادی۔ اللہ لے کے رہیں گے تیرے سے آزادی، چھین کے رہیں گے تیرے سے آزادی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو خدا کی قسم احسان مانو کہ ادھر تیرے میرے کرتوت کو دیکھا، ادھر روزہ انور میں محبوب کا چہرہ دیکھا، کہا محبوبہ کر دوں بیڑا غرق، موڑ دو منڈی۔ محبوب نے کہا جیسے بھی ہیں تو میرے، جیسے بھی ہیں تو میرے۔ اللہ کیا تو نے میرے سے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا محبوبہ جب تیری امت اوقات سے گرے گی میں ان کو نہیں دیکھوں گا، تیرے چہرے کو دیکھوں گا۔ اللہ سیاں میرا چہرہ دیکھ، انہیں کچھ نہ کہنا، ہاں انہیں کہہ دینا ناراضگی چل رہی ہے۔ او لوگوں، کسی کو پیسے سے منایا جاتا ہے، کسی کو مال سے منایا جاتا ہے، کسی کو لالچ دے کے منایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب آپ کو کیسے منائے گا؟ ایک دفعہ توبہ کر کے اسے دکھا دے، ایک دفعہ کہہ دے اللہ ہن میں کوئی نہیں کرنی، ایک دفعہ کہہ دے میرے سے غلطی ہوئی، فرمایا تجھے آنا بھی نہیں پڑے گا، میں خود بخود مان جاؤں گا۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا میں اس سے عرض کروں گا الہی اس کے کہیں التزام کر کے اسے مدینے بلا تاکہ وہ سلام کرے، میں جواب دے کے بتاؤں محمد تیرے سے راضی ہو گیا۔ اس امت کے یوں پڑھنے والے نوجوان سے کہا، اس نوجوان سے آخری بات، اس نوجوان سے اینکر نے پوچھا، انہوں نے کہا جنس پرستی جائز ہے ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا لڑکا لڑکی سے اختلاط آپس کے اندر بغیر نکاح کے، لڑکا لڑکا ہجڑا ہجڑی، لڑکی لڑکا آپس کے اندر مل سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا تجھے خدا کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، اس کا سنو میرے پاس موجود، کہنے لگا عذاب تو آتے رہتے ہیں، قیامت نہیں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ آگے تھوڑے عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ جو یہ تو اتنا بڑا بغاوت کا اعلان تھا فرعون نے نہیں کیا تھا۔ ہاں ادھر میرے عزیزو، ادھر بغاوت کا اعلان ہوا، پھر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان ہو گیا، حج تو ویسے ہی بند ہو رہا ہے، عمرہ تو ویسے ہی بند ہو رہا ہے، جاؤ دھکے کھاؤ، جاؤ برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے، سردی کے موسم میں مری تو چلے جاؤ، میری مدینے کی کھجوریں کھانے کے لیے تمہیں میرے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں۔ چلو یہ 8 مارچ کو دوبارہ اعلان ہوا۔ کون اٹھا جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو؟ کون اٹھا جنہیں تم روٹی پاڑ جماعت کہتے ہو؟ کون اٹھا جنہیں تم دقیانوسی علم کہتے ہو؟ ایک مرد قلندر اٹھا، ایک مرد قلندر اٹھا، اس نے کہا خدا کے واسطے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ، جھگڑے اپنی جگہ، پارٹی کا معاملہ اپنی جگہ، اللہ کے واسطے اقتدار بالا سے میں درخواست کرتا ہوں یہ جنہوں نے طوفان بدتمیزی لاہور پنڈی اسلام آباد میں کیا ان کے لیے FIR کاٹو، حکومت فیصلہ کرے، جج عدالت فیصلہ کرے، اٹھے وکلا، اٹھے روشن ضمیر، اٹھے دنیا والے، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھے گا تو قرآن پڑھنے والا کارکن، نبی کی حدیث کو پکڑنے والا کارکن ہر چوک کے اندر آ کے ان کا مقابلہ کرے گا۔ اس وقت تک جب تک ان کی زبانیں بند نہیں ہو جاتی اللہ کی مدد کے ساتھ لڑتا رہے گا۔ میرے عزیزو اگر قرآن والا یہ آواز اٹھائے تو ایمانداری سے، یہ قرآن جو مسجد کی الماری میں تمہارے سر پر ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن والا آواز اٹھائے تو اس کی آواز کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کسی کے ساتھ بیٹھ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ کسی کا غلام بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ زمزم کی جگہ شراب پینے لگ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ چٹیوں سے پکڑ کر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر آپ کو گھر سے نکال دے؟ اور عورت آزادی، مجھے چلو یہ تو بتاؤ، چلو اللہ کرے میری آواز ان بہنوں تک چلی جائے جو آزادی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں، اور تمہیں کیا آزادی چاہیے؟ دوپٹہ تم نے اتار
دیا، برقع تم نے اتار دیا، ٹخنوں سے اونچی شلوار تم نے کر دی، باپ باپ نہ رہا، بھائی بھائی نہ رہا، یار یار نہ رہا، یار کی اہمیت زیادہ آ گئی، ماں کے پاس بیٹھنے کو تیار کوئی نہیں، یار کے ساتھ 4 گھنٹے بات کرنے کو تیار ہے۔ اور کون سی آزادی چاہتی ہو کہ کپڑے اتار کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ میرے منہ میں خاک کہ ننگی ہونا چاہتی ہو؟ بہت ہو گئی ہو اللہ کی قسم۔ کون سا ایسا کونا، کون سا ایسا چونک ہے جب تمہاری عزت کا جنازہ نہیں نکلا؟ اب کون سی خدا کے واسطے ایسی آزادی کہ جس میں باپ باپ نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی، بیٹی بیٹی نہیں رہتی، بھائی بھائی نہیں رہتا، ایسی آزادی کہ چاچا بھتیجی کو دیکھ کے بد دعا کرے، ماما بھانجی کو دیکھ کے بد دعا کرے، نانا دوتری کو دیکھ کے، دادا پوتری کو دیکھ کے بد دعا کرے، اللہ کوئی لگا اسے زہر کا انجیکشن تاکہ دنیا سے ناسور ختم ہو جائے، ہماری پگڑی ہماری داڑھی بچ جائے۔ میرے عزیزو وتعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے ہم چھوٹے سے علاقے میں ایک تحصیل کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہماری آواز حکومتوں تک نہیں جا رہی، اللہ تو ہماری آواز کو سن رہا ہے۔ آج میرے عزیزو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو اس گندے قانون، اس روشن بے ضمیری کا مخالف ہے، کہہ دو انشاءاللہ تعالی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کرنا، ہماری بچی کو بے پردگی نہیں چاہیے، 4 دیواری کی عزت چاہیے، ہماری بچی کو تعلیم چاہیے، ڈاکٹر بھی بنے، ہماری بچی وکیل بھی بنے، ہماری بچی پروفیسر استانی بھی بنے، لیکن چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو۔ ہمیں ایسی ڈاکٹری، ایسی انجینئرنگ، ایسی وکالت نہیں چاہیے نہ جہاں ہماری بچی بچے، نہ بچی کی عزت بچے۔ آج میرے عزیزو کم سے کم آپ تو جمعۃ المبارک میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہو، آج آپ کی زبانوں سے نعرہ جچے گا، آج کہہ دو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ نفاذ شریعت، قرآن کا قانون، مصطفیٰ کا قانون، اللہ کا قانون، نبی کی زندگی، قرآن کا دستور، اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر پاکستان مسلمان، اللہ تمہاری زندگی میں برکت۔ اس کھوکھلے نظام کی آپ مخالفت کرتے ہو نا میرے بھائی، اور چلو بھائی ہم منہ زوری نہیں کر سکتے، ہاتھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا کے آگے رو کے 2 نفل پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا، سارے کوشش کریں گے میرے بھائی۔ اللہ ہماری زندگیوں میں عمل و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا